السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ساتھیوں کا میرے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو انوادک کے چند اہم معروضی سوالات کو جاننے والے ہیں جو ہمارے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 25 سے۔ سوال نمبر 1 سے لے کر کے 24 تک کے سوالات پہ باضابطہ ویڈیو بن چکی ہے۔ سوال ہے کہ لفظ شمشیر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی یہ جو شمشیر ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے؟ اس میں جمع ہوتا ہے یا صفت استعمال ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مؤنث۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 26، اگر ایک حرف ساکن کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف ہو تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ سوال کو پہلے اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ اگر ایک حرف ساکن کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف ہو تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متحرک جس کے اوپر حرکت زبر زیر پیش نہ لگی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ہمارے آپشنز ہیں سکون، وقف کی حالت، ادغام یا تشدید۔ یہ ہمارے 4 آپشنز ہیں اور ہمیں اس کا صحیح اور درست آپشن چننا ہے۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی وقف کی حالت۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ ماضی ناتمام کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے 4 آپشنز ہیں۔ پہلا ہے ماضی قریب، دوسرا ہے ماضی استمراری، تیسرا ہے ماضی بعید اور چوتھا ہے ماضی شکیہ۔ تو بتائیے ماضی ناتمام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ماضی استمراری۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 28، ماضی احتمالی کا دوسرا نام بتائیں۔ بہت ہی آسان سوال ہے لیکن کبھی کبھی ہم آسان سوال میں ہی پھنس جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے ہر چیز کو اچھے سے کلیئر کر لینی ہے، مشق کرنی ہے اور اتنا زیادہ مشق کرنی ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہے پریکٹس کے لیے بہت ہی بہتر ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے روزانہ 20-25 سوالات کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ ایگزام کے اندر اچھے اسکور حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ماضی احتمالی کا دوسرا نام بتائیں۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں ماضی مطلق، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی یا ماضی استمراری۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا کہ ماضی احتمالی کو ہم دوسرے نام سے کس نام سے جانتے ہیں؟ ماضی احتمالی کا دوسرا نام بتائیں۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ماضی شکیہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 29، ماضی شرطیہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے 4 آپشنز ہیں ماضی قریب، ماضی تمنائی، ماضی مطلق یا ماضی بعید۔ تو بتائیے ماضی شرطیہ کو اور کیا کہتے ہیں یعنی اور کس نام سے جانتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ماضی تمنائی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ کیا فعل متعدی میں مفعول کا ظاہر ہونا ہمیشہ ضروری ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں ہاں بہت ضروری ہے، دوسرا ہے نہیں بلکہ پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، تیسرا ہے مفعول کبھی نہیں آتا اور چوتھا ہے صرف فاعل ضروری ہے۔
تو بتائیے فعل متعدی میں مفعول کا ظاہر ہونا ہمیشہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی نہیں، کبھی کبھی پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کے طرف۔ جس فعل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے 4 آپشنز ہیں: فعل منفی، فعل مثبت، فعل ناقص یا فعل امر۔ تو بتائیے جس فعل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی فعل مثبت۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 32۔ جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے آپشنز ہیں 2، 3۔ 3 میں کیا کیا ہے؟ فاعل، مفعول، فعل تام۔ یہ جواب ہم نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ 4 یا 5۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء ہیں، ایک ہے فاعل، دوسرا ہے مفعول اور تیسرا ہے فعل تمام۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا آپشن ہے فاعل اور فعل، دوسرا ہے مبتدا، خبر اور فعل ناقص، تیسرا ہے صفت اور موصوف، چوتھا ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف۔ جملہ فعلیہ کے پہلے جزو کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں مفعول، فاعل، فعل یا متعلق فعل۔ بتائیے جملہ فعلیہ کے پہلے جزو کو یعنی پہلے حصہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی فاعل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر 35۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں خبر، مبتدا، فعل ناقص یا صفت۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے پاس آپشن ہے 4، 6، 8، 3۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی با، 6۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 37۔ وہ کلمہ جو مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں فعل، اسم، حرف یا ضمیر۔ بتائیے مسند اور مسند الیہ دونوں واقع ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی با۔ اسم جو ہے مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 38۔ وہ کیا ہے جو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں صفت، حرف، فعل ناقص، اسم نکرہ، صرف یعنی حرف۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی حرف، جو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے یعنی جملہ بنے کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے پاس
آپشنس ہیں مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب توصیفی یا مرکب جاری۔ بتائیے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا بہت ہی آسان سوال ہے یہ۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی مرکب عددی، وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ تو ظاہر بات ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے اسے ہم مرکب عددی کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 40، جو مرکب اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کا آپشن ہے جملہ فعلیہ، مرکب اشاری یا جملہ اشاریہ، مرکب عاطفی یا مرکب امتزاجی۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مرکب اشاری۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 41، محمد رضا اور شاہد اختر جیسے نام قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہیں؟ بتائیے۔ یہ سارے سوالات کو اگر ہم اس طرح کے سوالات کو بار بار پریکٹس کریں گے تو اس سے ہماری بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں اور چیزیں ہمارے لیے بہت ہی آسان ہونے والی ہیں۔ تو بتائیے محمد رضا اور شاہد اختر جیسے نام قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مرکب امتزاجی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 42، پانی وانی میں لفظ وانی کیا ہے؟ بتائیے، کلمہ ہے، مہمل ہے، اسم معرفہ ہے یا فعل ہے؟ بتائیے پانی وانی میں یہ وانی کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی محمل۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 43، حروف انبساط کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں حروف تعسف، حروف تحسین، حروف ندا یا حروف علت۔ تو بتائیے حروف انبساط کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی حروف تحسین۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 44 کی طرف، وہ کلمہ جو صرف مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے اسم، فعل، صفت، ضمیر۔ سوال کیا ہے؟ وہ کلمہ جو صرف مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں بن سکتا، وہ کون سا ہے؟ تو بتائیے اس میں سے صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی فعل۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 45 کی طرف، اردو میں عام طور پر پہلے کیا آتی ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں موصوف، صفت، فعل، مفعول۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی صفت۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46 کی طرف، صفت ذاتی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں صفت نسبتی، صفت مشبہ، صفت مقداری، صفت عددی۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا بھی صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی صفت مشبہ۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کی سہایک اردو انوادک یعنی اردو مترجم کے امتحان میں آنے والے سوالات اور اس کے جوابات۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔